نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک منفرد تحفہ۔ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ ایک مرتبہ طائف میں تھے، وہاں غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی، یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایک نوعمر لڑکا زید انہیں پسند آ گیا۔ زید کی شکل و صورت، عادات اور اخلاق و اطوار کسی طور بھی غلاموں جیسے نہ تھے۔ سودا کیا، زید کو لے کر مکہ آئے اور اسے اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ نوعمر لڑکا اس عظیم گھرانے میں پلتا رہا۔ شادی کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس نوجوان میں کچھ صفات ایسی تھیں جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے غیر معمولی محبت و انس پیدا ہو گیا۔ ادھر زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارثہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ آ پہنچے۔ وہ اپنے ساتھ مال و دولت لے کر آئے تھے۔ ایک دن انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو انہوں نے اپنی آمد کا مدعا بیان کرتے ہوئے عرض کیا، میں زید کا والد ہوں، آپ جتنا چاہیں مال لے لیں مگر میرا بیٹا واپس کر دیں۔ ادھر مکارم اخلاق کی انتہا تھی۔ ارشاد فرمایا، مال و دولت کی بات نہیں، تم اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ، مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں زبردستی انہیں اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ حارثہ کہنے لگے، آپ نے تو انصاف سے بھی بڑھ کر بات کر دی۔ چنانچہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا چاہتے ہیں یا اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا، جس شخصیت کے پاس میں رہ رہا ہوں ان میں ایسی غیر معمولی خوبیاں ہیں کہ ان کی شفقت اور محبت والدین سے بھی بڑھ کر ہے، لہٰذا میں مکہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا پسند کروں گا۔ والد اور چچا یہ غیر متوقع جواب سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کہا، زید تمہیں کیا ہو گیا، تم غلامی کو آزادی پر فوقیت دے رہے ہو؟ مگر زید نے کہا، میں نے خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور اپنے فیصلے کو برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دیے ہوئے اس انمول تحفے پر اس قدر پیار آیا کہ زید کو اپنے ہمراہ لیا اور حرم پاک میں کعبۃ اللہ کے سائے میں جا کر اعلان فرمایا، آج سے زید رضی اللہ تعالی عنہ میرا غلام نہیں بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس کا وارث بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان کی خواہش پر اپنے گھر کی سب سے معتمد لونڈی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلانے والی ایمن سے کر دی۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ جو شخص کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو وہ ایمن سے شادی کر لے۔ اس سعادت مند جوڑے سے اسلامی تاریخ کے سب سے کم عمر کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔